کیا عمران خان کے لیے مشکلات بڑھیں گی؟ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا الیکشن اسی سال ہوں گے؟ دیکھیے معروف اسٹرولوجر سامیہ خان کی حیران کن پیش گوئیاں۔ جون جولائی تک خان صاحب کا ستارہ وہ خطرے کے اندر ہے۔ خان صاحب کو خان صاحب کی نااہلی نے کنارے لگایا۔ نومبر میں آریا پار ہے، بالکل آپ کے سامنے نقشہ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ خان صاحب کو زیادہ خطرناک ہونا ان کی فیور میں ہے یا قدم پھونک پھونک کے رکھیں؟ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میرا نام دانش حسین۔ آج کل زبان زد آپ ہے کہ ملک کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب جیل جائیں گے یا دوبارہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آئیں گے؟ دیگر جو جماعتیں ہیں سیاسی، جو ابھی رولنگ پارٹیز ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو آج ہم موجود ہیں، معروف اسٹرولوجر سامیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں پر میں یہ ایڈ کر دوں کہ تقریباً پچھلے سال کے آخر میں ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا جس میں سامیہ خان نے، آپ بلکہ وہ لنک پہ بھی جا کے اردو پوائنٹ کا انٹرویو ضرور دیکھیے گا، اس میں 2 چیزیں انہوں نے جو خاص طور پہ کہی تھی کہ ایک تو جو اس وقت کی جو اپوزیشن تھی وہ بڑی تگڑی ہو جائے گی، جس میں سامیہ جی نے کہا تھا کہ ہومیوپیتھک اپوزیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گی۔ ہم نے دیکھا وہ اسٹرانگ ہوئی، پی ڈی ایم بنی اور پی ڈی ایم جو ہے وہ رولنگ پارٹیز میں شامل ہو گئی، رول کرنے لگ گئی۔ دوسری چیز انہوں نے کہی تھی کہ 2022 جو ہے اس میں بہت سی ریپڈ چینجنگز ہوں گی، وہ چینجنگز بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب اسی سے استفادہ کرتے ہیں، اسٹرولوجی اب مزید کیا کہتی ہے؟ سامیہ جی بتائیں، پہلے تو آپ کی 2 پریڈکشن تو بڑی 100% ایکوریٹ بیٹھی اور تب مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس طرح سے آپ نے بقول آپ کی کہ ہومیوپیتھک اپوزیشن تھی اور بھی لوگ کہتے تھے کہ اپوزیشن اپنا کردار نہیں نبھا رہی، صحیح بات۔ پھر دیکھا بلاول آئے اسلام آباد میں اور اس کے بعد سے چیزیں ایسی تبدیل ہوئیں کہ آج سپتمبر ہے اور سب کچھ بدل گیا۔ سب کچھ بدل گیا۔ ابھی گزشتہ سے پیوستہ ہی پیش گوئیاں چلیں گی جون 2023 سے پہلے تک جی، کیونکہ یہ جون جولائی تک نہیں سین بدل رہا، منظر نامہ نہیں بدل رہا، تو میرا ریزولوشن بھی بریک نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا 2 پیش گوئیاں، اللہ نے میرے پورے پیراگراف کی عزت رکھی، میرے رب نے میری پوری اس کی پیراگراف کی عزت رکھی۔ یہ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اب تو ہم بیک آف نہیں کر سکتے، ایک ایک لفظ ویسے پورا ہوا جیسے میں نے کیا، وہ آن ایئر ہیں چیزیں۔ آپ اردو پوائنٹ کو بہت سارے انٹرویو دیے گئے، وہ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جو ہے جیسے آپ نے کہا اس میں 2-3 لائنز تھی جو جن کی گونج بہت ہوئی۔ میں نے کہا تھا کہ 18 جنوری 2022 سے 3 لوگوں کے گرد ستاروں کا گھیرا بہت تنگ ہو جائے گا، عثمان بزدار، شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب ایز وزیر اعظم۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ وہ وقت ہوگا جس میں ایک ایک فیصلہ سوچ سمجھ کے لینے والا ہوگا، ورنہ مارچ کا جب اینڈ آئے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہوگا۔ یہ جو ہومیوپیتھک اپوزیشن ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے، یہ بہت اگریسو ہو جائے گی، حکومت کو ٹف ٹائم دے گی، اور مارچ کا اینڈ وہ وقت ہوگا جب کہا جاتا ہے کہ اب دوا کا نہیں دعا کا وقت ہے، اور حکومت وینٹیلیٹر پہ جا چکی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 2022 ریپڈ چینجز کا سال ہے، ریپڈ تبدیلیوں کا سال ہے۔ شہباز شریف صاحب کے نام پہ میں نے کہا کہ آپ ان کے نام کی بہت گونج سنیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا اس وقت کہ یہ وزیر اعظم بن جائیں گے ہمارے۔ خیر پی ڈی ایم آئی، پی ڈی ایم اپنے کامیاب میں پورا ان کو اپنا مقصد حاصل ہو گیا۔ خان صاحب کے لیے میرا ابھی بھی دکھ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں نے بھی اپنی زندگی کا پہلا ووٹ خان صاحب کو ڈالا تھا۔ میری والدہ معذور ہیں، میری والدہ نے خان صاحب کی فوٹو پکڑی ہوئی اور پورا وہ میں ان کو لے کے گئی، ہم دونوں ماں بیٹی نے ووٹ کاسٹ کیا خان صاحب کے نام کا۔ دکھ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا ایک میرا بھی دل ٹوٹا کہ جب مجھے بھی ایک سپنا انسان دیکھتا ہے کہ اللہ نے ہمیں لیڈر دے دی ہے، اللہ نے ہمیں جو ہے وہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ خان صاحب کو پی ڈی ایم نے کنارے لگایا، خان صاحب کو خان صاحب کی نااہلی نے کنارے لگایا۔
ان کی اپنی کمزوری اپنی کمزوریوں نے ان کو یہ دل دکھا دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے موقع دے دیا ان کو سٹرونگ ہونے کا، انہیں پاورفل ہونے کا. اور میں جب سے خان صاحب نے اقتدار سنبھالا تھا، میں یہ پہلے تو میں ان کے بارے میں کہا کرتی تھی کہ کنگ میکر بنے، کنگ نہ بنے، کیونکہ جب ایک ہیرو کا فال ہوگا تو ہمارے بھی دل کو تکلیف ہوگی. کیونکہ پاکستان کے کنگ کس کو بنائیں گے اپنی پارٹی میں سے؟ مثال کے طور پہ کنگ میکر بنتے ہیں دیکھیں تو صدر زرداری صدر بنتے ہیں اور 21 توپوں کی سلامی لے کے رخصت ہوتے ہیں. میں یہاں یہ نقطہ اسٹرولوجیکلی بتانے لگی ہوں کہ پاکستان کے ذائچے میں وزیر اعظم کا منصب ہمیشہ کنٹروورشل رہا ہے اور رہے گا. عمران خان صاحب کو صدر بننا چاہیے. پاکستان میں یہ نظام نہیں چل سکتا. میں تب بھی کہتی تھی کہ آپ جو ہے پتہ نہیں کیوں ہمارے ہاں، اور میرے پاس تو کبھی جتنے بھی پولیٹیشنز کا مجھ سے واسطہ پڑا، سوال ایک ہی ہوتا ہے، وزیر اعظم بننا ہے. مطلب نہ کوئی وزیر اعلیٰ، مطلب حکومت اگر آپ نے اپنے ملک کو سرو کرنا ہے تو صرف کیا وزیر اعظم کا منصب ہو سکتا ہے؟ بہت سارے وہ جو ہے نا، دل ٹوٹتا ہے جو پاکستان جس نہج پہ جا رہا ہے. آپ کے سننے والوں کے لیے جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے، دیکھیں میں اس بات پہ کریڈٹ نہیں لینا چاہتی کہ اللہ نے میرا پورا پیراگراف ہٹ کرا دیا، نہیں، مجھے بہت خوفناک آثار نظر آ رہے ہیں کہ 2020 سے اینڈ آف ورلڈ کا سفر شروع ہو چکا ہوا ہے. کووڈ اس کا ہلکا سا ٹیزر آپ کو دکھایا گیا. 2023 اگلا آنے والا سال پاکستان کے لیے وارننگ کا سال ہے. ہم نہیں سنبھلے، ہم نے 2022 سے بھی زیادہ سنگین ہو سکتا ہے. آپ کو بھول جائے گا سر کہ جو ہے کیونکہ بہت مجھے امید تھی اللہ کے حکم سے کہ یہاں سے ہمیں کچھ اگر نومبر دسمبر میں کوئی بہتر تبدیلیاں بن گئیں، آپ کو یہیں سے نشانیاں مل جائیں گی، تو پھر تو پاکستان بہتر پٹری پہ چڑھ جائے گا. کیونکہ 2023 پاکستان کے لیے روشنی دکھا رہا ہے. لیکن افسوس ہے، اب ہم چاہے ہماری حکومت پی ڈی ایم ہے، چاہے ہماری اپوزیشن اس وقت خان صاحب ہے، مجھے ابھی بھی افسوس ہے، یہ اگر ابھی بھی نہ سنبھلے ہم لوگ 2023 میں، تو 2025 سے تو ویسے ہی دنیا وار زون میں چلی جائے گی. یہ بھی میری پیش گوئی تھی کہ پاکستان کی طرف بہت سارے ملک ہاتھ بڑھائیں گے. اب یہ مجھے نہیں پتا تھا سیلاب اس کا ریزن بن جائے گا، یہ اتنی کلیمٹی اس کا ریزن بن جائے گی کہ ہم سمپتی لینے کے لیے چل پڑیں گے. پہلے ہم کچھ کول کے لیے لڑتے تھے، اب ہم سمپتی کے لیے جو ہے ان کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ دنیا کا رسپانس پازیٹیو اس سیلاب کی وجہ سے ہوگا ہمارے لیے. تو ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے، ستارے کیا بتا رہے ہیں؟ رجیم چینج ہو رہا ہے، یہی موجودہ جو رجیم ہے یہ پاورفل ہونے والی ہے اینڈ آف 2020؟ دانش صاحب، میں نے یہ بھی ایک جگہ کہا تھا کہ اگر رہے وہ بھی نہیں تو رہیں گے یہ بھی نہیں. اچھا، ٹھیک ہے، ایک سیٹ اپ کی تبدیلی، اور میں ہمیشہ ایک پیش گوئی میری راستے میں ہے، وہ ہے نظام کی تبدیلی، اور اسی سے پاکستان کی بچت ہونی ہے. وہ راستے میں، وہ ابھی تک بس پوری نظام کی تبدیلی سے مراد وہ تو نہیں جو خان صاحب نے نظام کی تبدیلی کی بات کی پاکستان تھی؟ میں سسٹم کی چینج. خان صاحب اس کا حصہ بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں. خان صاحب کو پہلے تو دیکھیں، جہاز میں بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے خود کو آکسیجن ماسک لگائیں پھر ساتھ والے کی مدد کریں. خان صاحب پہلے سیلف پروٹیکشن پہ تو جائیں. خان صاحب خود خطروں سے کھیل رہے ہیں، اور وہی بات ہے کہ بچت ہوئے گی تو ہم آگے زندگی سے دانش لڑ سکیں گے. جون جولائی تک خان صاحب کا ستارہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ خطرے کے اندر ہے. یعنی کہ ابھی کوئی چانسز نہیں لگ رہے کہ خان صاحب دوبارہ آ رہے ہیں کیا؟ اور شہباز شریف صاحب، ان کے ستارے کیا بتا رہے ہیں جون 2023 تک؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ ایک آگے ہے. ان کا جب اس سال جب ان کو پریڈکشن دی تھی تو وہ تو بلکہ مزید 2023 میں اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو یہ ایک جو انڈیکیشن ہے خان صاحب کے لیے، یہ اس سے ان کو میرا ابھی بھی مشورہ ہوگا، سارے محاذ اپنے لیے نہ کھول لیں. یہ ستارے بہت خطرناک ہیں. مطلب میں نے تو ان کو 19 جنوری سے مشورہ دینا شروع کیا تھا. میں نے مشورہ تو دسمبر میں دیا تھا، لیکن میں نے کہا تھا 19 جنوری سے. اور یہ مشورہ میں نواز شریف صاحب کو ان کے دور حکومت میں بھی دیتی تھی جب تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے، جب -1 ہوا. میں کہتی تھی کہ آپ نے 67 میں اپنا دور اقتدار سنبھالا ہے نواز شریف صاحب. آپ کو ایک ایک لمحہ، ایک ایک فیصلہ سوچ کے کرنا پڑے گا. خارجہ پالیسی پہ بہت کام کرنا پڑے گا. خیر وہ بھی ان کو جو ہے انہوں نے بھی نہ سنا نہ انہوں نے سنا.
تو جو ہے جب وہ نااہلی والا فیصلہ آنا تھا تب بھی آئی واز آن ایوری چینل اور میں نے کہا تھا کہ یہ -1 ہو جائے گا, نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی. لیکن یہ کہ نواز اور دیکھیں اتنا بڑا امپائر وہ نہیں بچا سکا ان کی ساکھ کو جب ستارہ خطرناک ہو جائے. تو ابھی تو یہ جو پاپولیرٹی کا اتنا گراف ہم دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں کا جذبہ دیکھتے ہیں اور جو ہے اللہ پاکستان کی عوام کے لیے بھی کچھ اچھا ہی کر دے, کیونکہ جتنا ہم جذبہ دیکھتے ہیں سر آسمان اپنا موڈ دکھا چکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر قدرت نے چرخی پھیر دی تو پھر بھٹو صاحب کو انٹرنیشنل پاپولیرٹی بھی نہیں بچا سکی تھی. تو یہ پلیز یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے, یہ تکبر یا یہ کرنا, یہ عوام تو پسی ہوئی اپنے مسائل میں, یہ تو کسی کو بچانے نہیں نکلے گی, وہ تو اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. جلسوں میں فیسٹیوٹی ہوتی ہے, دنیا پہنچ جاتی ہے. آپ اللہ نہ کرے, خان صاحب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے, لیکن اگر کچھ ستاروں کی چالیں آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پتہ جب قسمت ساتھ نہ دے رہی ہو تو ہر تدبیر الٹی ہو جاتی ہے. تو پلیز جو ہے اس ملک کے لیے میں تو دکھی ہوتی ہوں کہ نہ مجھے پی ڈی ایم سنجیدہ نظر آ رہی ہے, نہ مجھے اپوزیشن سنجیدہ. ستارے پی ڈی ایم کے بھی حق میں نہیں ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں بھائی؟ سر پھر وہی ہوئے گا کہ ہوا کسی کی نہیں ہے, ہوا کسی کی بھی نہیں ہے سر. اور کوئی نیا اگر نظام بن گیا تو پھر یہ سارے انتظار کرتے رہ جائیں گے اپنی اپنی باریوں. نظام کی تبدیلی لگ رہی ہے, دکھائی دے رہی ہے جون میں سر, کیونکہ وہی ایک جو ہے خبر جو میری پریڈکشن ہے وہی ایک راستے میں, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ خود حالات اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے چارہ کوئی نہ بچے نظام کی تبدیلی کے علاوہ. اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ میں جو ابھی تو فی الحال جو سیٹ اپ بننے جا رہا ہے, مطلب یہ کوئی ایسا کوئی نون فگر مجھے نظر نہیں آ رہا جو ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ 2000 یہ جو فیصلے ہوں گے, ٹھیک ہے, جو اب تھنک ٹینک کو مشورہ بھی ہے کہ ذرا چنوتی میں اب ان کے لیے ایک آخری چانس ہے اور بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلے لیے جائیں, کیونکہ سچ مچ یہ لاسٹ چانس ہے. اچھا, سنبھلنے کے لیے ہمارے پاس, میں وزن دے کے کہہ رہی ہوں, چبا کے شاہ محمود صاحب کی طرح کہہ رہی ہوں, دس از دی لاسٹ چانس پاکستان کو بچانے کے لیے. ورنہ پاکستان یہ ہمارے کپڑوں پہ اور ہمارے جھنڈوں پہ اور جو ہے اللہ اس ملک کی لاج رکھے. آپ نے جو گفتگو کے درمیان میں سامع جی بات کی تھی کہ کنگ سے بہتر ہے کنگ میکر بنے, جی جی, اگر کبھی ایسی سجیشن آتی بھی ہے کہ کنگ میکر بنے خان صاحب, تو کنگ پھر کون ہوگا؟ خان صاحب کی پارٹی سے ہوگا, کسی دوسری پارٹی سے ہوگا, کس کے ستارے ایسے ہیں جو موافق ہو؟ لیکن اگر آپ مجھے کہو گے کہ پی ٹی آئی کے ستارے عروج پکڑنے جا رہے ہیں یا نون کے جا رہے ہیں, نہیں, مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ ابھی بھی جو ہے اچھے جیسے قمیص پہ انسان اپنی ڈیکوریشن کے لیے بٹن چن کے لگاتا ہے, مجھے لگتا ہے اسی طرح بٹن چن لیے جائیں گے. میں نے کہا تھا, سب لوگ کہہ رہے تھے جولائی میں الیکشن ہو رہا ہے, شیخ رشید صاحب تو ہر مہینے مراد یہ کہ مطلب پپٹ ٹائپ کے لوگ ہوں گے. دیکھیں جو اس وقت نقشہ بدلے گا, یہ تو میں کہتی ہوں کہ ایک آخری چانس ہے, یہ تو بار بار میں کہہ رہی ہوں, کیونکہ 2023 وہ واحد سال ہے جو ملک کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن پہ ڈال سکتا ہے. یہ علم پلیز یہ غیب کا علم نہیں ہے دانش, اس کو میں امکانات کا علم کہتی ہوں. غیب کا علم صرف رب تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے, کیونکہ علم کی پیش گوئی یہ ہے کہ جس بات کی آپ کے پاس پیش گوئی کرتے ہوئے دلیل موجود ہے, اس ٹیکنیکل لینگویج میں عوام کو نہیں الجھانا چاہتی. زحل یہ کر رہا ہے, راہو کیتو یہ کریں, میں چاہتی ہوں کہ آپ کو لبے لباب ستارے کا بتایا جائے کہ ستارے اس وقت سپٹمبر اور اکتوبر میں آسمان پہ کبھی ایسا نقشہ نہیں بنا, 7-8 ستارے الٹے چل رہے ہیں. خان صاحب کو زیادہ خطرناک ہونا ان کی فیور میں ہے یا قدم پھونک کے رکھیں؟ ان کے اگینسٹ ہے. یہ جو آپ وہ اعلان کرتے ہیں یہ ان کے اگینسٹ ہے. نومبر میں صورتحال آپ کے سامنے کلیئر ہو چکی ہوگی, ان میں سے کون فارغ ہوگا, آر یا پار ہوگی, آر یا پار.
नवंबर में आर्या पार है, बिल्कुल आपके सामने नक्शा क्लियर हो चुका होगा। खान साहब की हवा, अभी मेरे पास बहुत सारे पॉलिटिशियंस मशवरा लेते हैं हम कौन सी पार्टी का टिकट लें, मैं कहा जी नवंबर में डिसाइड कीजिएगा, नवंबर तक कोई फैसला जो है ना वो डिसाइसिव मरहला मुझे भी नज़र नहीं इसका मतलब तो ये हुआ कि नवंबर से पहले इलेक्शन अनाउंसमेंट भी नहीं होने वाली? सर इलेक्शन मुझे इस साल तो नज़र ही नहीं आता, नहीं आ रही मुझे तो इस साल इलेक्शन नज़र नहीं आता कि 2022 में इलेक्शन होगा, 23 में इलेक्शन की सूरत बनती है, अच्छा वो भी जो है डामाडोल है। मरियम नवाज साहिबा 2023 में कहाँ देख रही हैं? देखिए मैं मरियम नवाज साहिबा के लिए कभी भी अभी तक भी हवा पावरफुल नहीं है, वो सिर्फ अभी तक भी मैं कहूँगी कि वो जो है एक मोहरा समझ लीजिए या एक उनको एक उनकी रिप्रेजेंटेशन है अपनी पार्टी की, मैं कहूँ कि वो बहुत पावरफुल होके आ रही हैं, ये मैं तब भी कहती थी 2022 में के आखिर में भी यही कहा था, मैंने कहा था इस फैमिली में से अगर दो नाम सामने आएंगे तो शहबाज शरीफ होंगे और हमजा शहबाज, और वो दोनों हमने देखे, एक वो वज़ीर आला, दोनों एक आपने वज़ीर आज़म। देखे, ठीक है। मरियम नवाज साहिबा का मुस्तकबिल अभी मैं कह दूं कि 22 या 23 में भी मुझे नज़र आता है, अभी ये सूरत हाल नहीं है।